بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ چیزوں پہ غور کر رہے ہیں. اب ایک پہلو پہ اب ہم بات کرتے ہیں دنیا پرستی. اب یہ کیا چیز ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہماری پرسنالٹی کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے اس میں یا نہیں آتی؟ یہ چیزیں ہم پہلو عرض کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے وہی 8 پلان اپنے بنائے تھے کہ یار ان پہلوؤں سے ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اور ہم نے سٹارٹ میں اخلاقی پہلو سے ہی سٹارٹ کیا تھا، تو وہی ابھی کنٹینیو ہمارا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انسان کے 4 اجزاء عرض کیے تھے پچھلے لیکچر میں. آپ نے یہ سنے ہی تھے، تو کچھ یاد ہوگا، اور اگر نہیں یاد تو اسے سن لیجئے اب جا کے ایک بار پھر اس سے پہلے والے لیکچر میں. تو یہ دیکھیے کہ یہ ایک خنزیر جیسی ایک شکل، ایک پہلو خنزیر کے آنکھیں جو انسان میں بھی آ جاتا ہے. بے حیائی، فضول خرچی، لالچ، بخل، نمود و نمائش، حسد، کینہ، یہ انسان میں آ جاتا ہے نا. یہ ایک ہمارے یہاں ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جو ہماری پرسنالٹی کو خراب کرتا ہے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی دوڑ نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے ہو. یعنی اب یہ ان لوگوں سے بات چل رہی ہے اس سورۃ التکاثر میں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نے جو ایتھکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے تھے، تو اس کو وہ ریجیکٹ کر رہے تھے. تو ان کے لیے فرمایا تھا. ذرا دیکھیے شکل وہی ہے کہ انسان ہے، لیکن وہ اپنے بڑے فنڈ اور اس کے لیے وہ پوری سٹرگل کرتا چلا جاتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، جاتے جاتے پورا فنڈ اکٹھا کرتا ہے، لیکن ایٹ دیٹ آف ریزلٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں. انسان کا یہی ہوتا ہے نا معاملہ. اور یہ چاہے جتنے بھی کوئی امیر ترین آدمی ہو، تب بھی وہ جاتا وہ بھی قبر میں ہی ہے. تو ایسے ہی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہونا. پھر مزید اور پہلوؤں سے ارشاد ہوا: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. انسان کے لیے دنیاوی خواہشات میں کشش رکھ دی گئی ہے، جیسے خواتین، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور فصلیں. یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، جبکہ واپس پلٹنے کی بہترین جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس وقت ایگریکلچر ایج تھی. تو اس کی مین سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو کر دیا گیا. تو آج کل کے زمانے میں ہم سوچ لیجئے کیا کیا چیزوں میں کشش ہے. خواتین میں بھی ہوتی ہیں، انسان میں، یعنی اسی طرح خواتین میں مردوں کی بھی ہوتی ہیں. اولاد کی خواہش ہمیں بھی ہوتی ہے، سونے چاندی، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ آج کل کا جو بھی کیش ہے، ڈالر ہے، یورو ہے، وہ اس کی خواہش ہمارے ہاں بھی ہے. اچھا، اس زمانے کے گھوڑے بہت امپورٹنٹ تھے. آج کے آپ بڑی بڑی گاڑیاں آپ ایزیوم کر لیجئے، مویشی اور فصلیں کی جگہ آپ اپنی کمپنی سمجھ لیجئے. تو یہ سارے بینیفٹ ہیں اس دنیا کی زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے، اور انسان کی کشش اس میں ہی ہے. لیکن اصل رزلٹ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں: آپ فرمائیے، کیا میں آپ لوگوں کو اس سے بہتر چیز کی خبر نہ بتا دوں؟
جو یہ کہ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ ایسے باغات جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ جوڑے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا۔ یعنی یہ اصل اس زندگی کی پورا رزلٹ بتایا کہ بھی دیکھیے کہ آپ کے لیے جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس زندگی کے اندر جو آپ کو جو بینیفٹ آپ کے دل میں کشش ہے، آپ چاہ رہے ہیں یہ مل جائے، تو اس میں بس تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی کیا ہے کہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں شعور بتا دیا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اس کو سلیکٹ کر لیں، اور جو چیز بری ہے اس سے دور رہیں۔ اس کی پوری ڈیٹیل ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے۔ تو فرمایا کہ پھر رزلٹ ہوگا کہ ایک ایسی جنت کہ جس میں ہمارے گھر جو ہے وہ بالکل باغات جیسی شکل ہوگی، اور دریا بھی ہمارے نیچے سے چل رہے ہوں گے، تو وہاں کی کیسی خوشبو ہوگی، اور پولوشن ہوگی نہیں وہاں پہ، کہ صرف انجوائمنٹ ہی کی زندگی ہوگی۔ پاکیزہ جوڑے ہوں گے کہ فیملی بہت پاکیزہ فیملی ہوگی ہمارے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے بینیفٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خوش ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ تعلق ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مل لیں گے۔ تو بھی اس چیز کی طرف آپ سٹرگل اس کی طرف کریں، اور اس میں یہ بتا دیا کہ یہ جو بینیفٹ آپ کو اس زندگی میں ملے ہوئے ہیں، تو اس بینیفٹ کو ضرور لیں، انجوائے بھی کریں اسے بھی، لیکن فوکس اپ کر لیجئے اصل وہ جو ان لمیٹڈ لائف ہے۔ اس لیے کہ آج کل کی اس زندگی میں یہ پرابلم ہے نا کہ بینیفٹ تو بڑے مل جاتے ہیں لیکن پھر ختم بھی ہو جاتی زندگی، تو پھر ایک ان لمیٹڈ لائف بھی آنے والی ہے کہ جس کو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے آج کل کی زندگی میں اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے، بس یہی ہماری زندگی، اور کیا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے ہم غور کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو اگر مال سے بھری 2 وادیاں بھی دے دی جائیں تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے جو خلوص نیت سے توبہ کر لے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ابن آدم سے مراد ہم لوگ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا ہم لوگ۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، مال سے مراد فنڈ، یہ فنڈ کے جو بھی ایسٹس ہمیں مل رہے ہیں، جو بھی انجوائمنٹ جو قرآن مجید میں ہمیں بتائے گئے ہیں اور آج کل کے زمانے میں جو مل رہے ہوتے ہیں، تو اگر 2 وادیاں بھی ہمیں مل جائیں، یعنی فرض کر لیں کہ اگر کوئی 1000 ملین ڈالر ہمیں مل جائیں تو تب بھی ہماری خواہش ہوگی کہ کوئی ایک تیسرا $1 ملین بھی ہمیں مل جائے، خواہش تو ہمیں یہ بھی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دیکھیے کہ یہ صرف قبر ہی ہے کہ جہاں جا کے آپ کی خواہش ختم ہوگی، ورنہ اس زندگی میں ہوتی ہے۔ تو آپ بس اتنا ہی کر لیں صرف کہ جو ہم نے ان ایتھیکلی جو غلط حرکتیں کر بیٹھے ہیں آج تک، اس میں توبہ کریں، اور توبہ بھی پورے خلوص کے ساتھ۔ خلوص کا مطلب کیا کہ ایک واقعی سچ مچ ہمیں لایا ہے کہ یار یہ ہم نے غلطی کی ہے، تو یا اللہ ہمیں اب معاف کر دیں اس پہ، اور بس اتنی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ یہ سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے آپ کا جو بھی غلطی ہے۔ ہاں اگر انسانوں کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کو ٹھیک بھی کر لیں، اس کو کسی سے اگر کوئی ہم نے چوری کی ہے یا کرپشن کی ہوئی ہے تو ان کے فنڈ ان کو واپس کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ یہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں، مطرف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تھے تو آپ یہ آیات کریمہ تلاوت فرما رہے تھے کہ کثرت کے مقابلے نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ یہ وہی ہے کہ جو ہم پہلے سن چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال یعنی میرا فنڈ، جتنی انویسٹمنٹ ہے ہماری یہ سب، فرمایا کہ جبکہ تمہارے لیے ہے کیا بھی؟ یا ابن آدم ہے انسان، آپ ذرا خود اپنے فنڈ پر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ جو آپ کھا کر فنا کر لیں، یا پہن کر پرانا کر لیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے بچا لیں۔